سامعین کرام، سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے علاوہ محرم الحرام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام قمری مہینوں کا پہلا مہینہ بھی ہے، جبکہ یوم عاشورہ بھی اسی ماہ میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا مدینہ کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ کو بتایا گیا کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہودیوں کے قریب اس دن کی بڑائی ہے اور اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات بلند ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر قرار حاصل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نار نمرود سے نجات کا دن بھی اسی ماہ مقدس محرم الحرام میں ہے۔ اسی دن کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبولیت حاصل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دشمنوں پر فتح ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کے بعض اہم واقعات کا تعلق بھی اسی مہینے سے، جیسے حضرت عمر بن عبد الخطاب اور امام علی مقام حسین ابن علی کی شہادت اسی ماہ میں ہوئی، اور قرآن پاک میں جس سب سے بڑی اور پہلی ہجرت کا ذکر کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کی ہجرت ہے۔ یہ ہجرت بھی اسی مہینہ میں عمل آئی۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ ہجرت اور جہاد کی علامت بن گیا۔ چنانچہ محرم الحرام کا مہینہ انبیاء صالحین کی اس جدوجہد کی نہ صرف یاد تازہ کرتا ہے بلکہ ان کی تعبیر میں اس جدوجہد کا شعور اور ان میں ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ محرم میں کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے جانثاروں کے ساتھ شہادت کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جب یزیدی لشکر نے امام علی مقام کے قافلے کو نہ صرف دریائے فرات سے دور خیمے لگانے پر مجبور کیا، پھر ان پر پانی کی بندش بھی لگا دی، مگر جگرے گوشہ بطور اور ان کے جانثاروں نے ظلم کے آگے سر نہ جھکایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ ساتھیو، ماہ محرم اور یوم عاشورہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ خدا سے بے حد محبت کرنے اور اس کے حکم پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں جان عزیز کا نذرانہ پیش کر کے امت کو بتا دیا کہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، حق کی خاطر سر کٹانا اور دین متین کی سربلندی کے لیے جان دینا افضل ترین عمل ہے۔ جو خدا کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں سربلندی اور موت کے بعد ابدی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ دشت کرب و بلا کا حال نہ پوچھ، دور تک گرد یاس ملتی ہے، بھوک ملتی ہے، پیاس ملتی ہے، لیکن اس دشت میں مسافر کو ایک مینارہ نور ملتا ہے جس سے در سے شعور ملتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔